اکثر لوگ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے گھر میں اثرات ہیں اور کوئی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ کے پیچھے چل رہی ہے پھر رہی ہے اور گھر میں نقصان ہو رہا ہے، خوف آتا ہے، ڈر ہے، پریشانی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز جیسے شور سا ہو رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے. تو اس طرح کی جو آپ نے کیفیت بتائی ہے، گھر میں آپ کو لگتا ہے جیسے بے برکتی سی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، شیطانی اثرات ہیں اور اس طرح کے تعویذوں کے اثرات ہیں. تو اس کے لیے بزرگوں نے ایک بڑا زبردست عمل بتایا ہے. الحمدللہ اس میں خیر عام آدمی تو اس کو بہت زیادہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ، چونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان چیزوں کو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، موکلات ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یہ سب الگ الگ ان کی کیٹیگریز ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پیچھے پاور چاہیے، آپ کو خود بھی اپنے اندر بھی پاور چاہیے، یا آپ کے پیچھے کم سے کم کوئی ایسی ہو. وہ ہوتی ہے اعمال کے ذریعے، کیونکہ جو شیطانی اثرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطانی قوتیں جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک تو جو ان کا مقابلہ کرنے والا شخص ہے اس کے اندر روحانی قوت ہونی چاہیے، وہ اس کے اعمال ہوں، اس کی زکوٰۃ اس نے مختلف صورتوں کی، جیسے کہ چار کل ہے، آیت الکرسی، عام حالات میں عمومی تحفظ کے لیے، عمومی حفاظت کے لیے. تو کوئی بھی شخص چاروں کل روزانہ روٹین میں صبح شام پڑھتا رہے، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے، تو یہ اپنے اس کے فوائد ہیں اور اثرات ہیں اور حفاظت کا انتظام ہے. لیکن جو اسپیشلی جو ایک جنگ والا ماحول ہے، ایک حفاظت، ایک چیز ہے آپ کو تنگ کر رہی ہے اور آپ نے اس کو زیر کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو وہ ہر شخص اگر اس طرح بغیر کسی خود اعمال کے اور اس طرح کی قوت کے، اس میں پھر نقصان کا ڈر ہوتا ہے. جب چیزوں کو آپ چھیڑتے ہیں، جب ان کو منہ دیتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، تو اگر آپ کے اندر وہ تو طاقت نہیں ہوگی، قوت، پھر آپ کو اس میں جب آپ ان کو چھیڑیں گے، ان کو مارنے کی، ان کو بھگانے کی کوشش کریں گے، تو اگر آپ کمزور ہیں اور آپ کی روحانیت کمزور ہے اور آپ نے خود سے بھی ایسا عمل کر لیا ہے، تو پھر آپ کو نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے کھیل تو سکتا ہے، لیکن پھر اس میں کسی کی صاحب جو عمل ہے اس کی اجازت ہو تو زیادہ اچھا ہے. اعمال تو سارے قرآنی ہوتے ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اندر وہ اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے. تو یہ عمل جو ہے یہ بزرگوں نے جو بہت ساری کتابوں میں بھی آپ دیکھیں گے، لیکن ہم تو آپ کو وہ بتائیں گے جو ہم نے اعمال جو ہے کتابوں میں بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صاف ظاہر ہے بزرگوں نے اعمال لکھے ہوتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کتابوں والے اعمال وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی وہ طاقت ہوتی ہے. بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اجازت چاہیے ہوتی ہے جس نے صاحب عمل کی، یا پیچھے وہ اس کے کرنے والے کا اس کی پاور ہونی چاہیے. تو خود سے کوئی کرنا چاہے تو وہ اجازت لے لے، اجازت لے کے کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر وہ خطرہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا. تو عمل یہ ہے کہ سورہ طارق جو ہے، والسماء والطارق 30ویں سپارے کی جو سورہ مبارکہ ہے، اس کی جو آخری آیات ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ آیت مبارکہ جو ہیں ان کو آپ 4 کیل لے لیں. آپ یہ کیل ہم تو سریے لیتے ہیں، 3 سوتر 4 سوتر کا سریہ ہو، سبب اس کی بالشت کا، ایک بالشت اور ایک 4 انگلی، اس کو 4 آپ لے لیں اور اس کو 4 اس کے ٹکڑے یعنی 4 لے لیں، چاروں کونوں کے لیے، گھر کے چاروں کونوں کے لیے. تو اس کے علاوہ بھی آپ اپنا لے سکتے ہیں تو یہ اس پر 100 مرتبہ پڑھ کر اور چاروں کی جو ایک طرف سے ان کو باریک کروا لیں جو چاروں کونوں میں ٹھوکنے کے لیے، اور باریک کروا لیں، اور اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھ کر یا 25 مرتبہ، ایک 25 مرتبہ پڑھیں اور ایک کیل پر پھونک مار دیں، پھر 25 مرتبہ پڑھیں دوسرے پر پھونک مار دیں، پھر 25 مرتبہ پڑھیں تیسرے کیل پر پھونک مار دیں، اور پھر 25 مرتبہ پڑھ کر چوتھے کیل پر پھونک مار دیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک تسبیح 100 دفعہ پڑھ کے اور چاروں کیلوں کو اکٹھا ہی ان پر ایسے لمبے نوک والا حصہ اس کا نیچے کی طرف ہو اور اس کو اوپر سے پھونک مار دیں اور سارے پر پھونک مار کے اور
چاروں گھر کے کونوں میں ایک ایک کیل ٹھونک دیں اور ساتھ میں اذان پڑھ دیں، چاروں کونوں میں جیسے کیل ٹھونک کے اس کے بعد اذان پڑھ دیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھر کو کیلنے والا جو عمل ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے لیے. لیکن زکوٰۃ اور یہ سارے جو اعمال ہیں ان کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت ہے. اجازت کے بغیر کریں گے تو پھر وہ آپ اپنی ذمہ داری لیں. تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گھر کی حفاظت ہوگی. جو شیاطین، اس میں کچھ کئی طریقے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ دوسرا طریقہ پھر انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کو اس کا کئی طریقوں سے کیلا جاتا ہے. یہ ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مطلب کر سکتے ہیں آپ.